الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز بہت پاکیزہ عبادت ہے، اس میں نہ کھیل کود ہو سکتا ہے، نہ باتیں، نہ کھانا پینا۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لہٰذا کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کو توڑ دینے والے کام کون کون سے ہیں۔ پہلا کام وضو کا ٹوٹ جانا، ایسا کام کرنا جس سے انسان کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً ہوا کا نکل جانا، پیشاب کا ہو جانا، یہ ساری چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے نماز بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب اس سے وضو ٹوٹ گیا تو اب کوئی آدمی وضو کر لیا اور پھر اونٹ کا گوشت کھا لیا اور آ کے نماز پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ پہلے وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا۔ تیسری چیز جان بوجھ کر سطر کھول دینا، انسان کا جو سطر ہے ناف سے لے کر خاص طور پر گھٹنوں آدھے گھٹنے تک، یہ جو سطر ہے اس کا کھل جانا جان بوجھ کر، اگر بغیر ارادے کے کھل گیا ہے تو فوراً ڈھانپ لے تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کھل گیا، کھول دیا تو ایسی صورت میں نماز ختم ہو جائے۔ نمبر 4 قبلے سے زیادہ ہٹ جانا، اتنا ہٹ جانا کہ لگتا ہے کہ ابھی قبلے کی طرف نہیں رہ گیا انسان، چہرہ پورا پھیر دیا یا اس کا سینہ ہی قبلے کے رخ سے ہٹ گیا، زیادہ ہٹ گیا، معلوم ہو گیا کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ قبلے کی طرف ہونا یہ شرط ہے نماز کی، تو یہ شرط ختم ہو گئی تو نماز بھی باطل ہو گئی۔ نمبر 5 بدن، کپڑوں یا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر ناپاکی کا پایا جانا، بدن پہ ناپاکی لگی ہے یا پھر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے یا پھر جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں ناپاکی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر فوراً ہٹا دی جائے تو ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد پتہ چلے کہ بھائی جہاں نماز پڑھا یا کپڑے میں لگا تھا، تو ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر علم کے بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ کپڑے میں تو ناپاکی لگی ہوئی تھی یا جس جگہ نماز پڑھا وہاں ناپاکی تھی یا بدن پہ کہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا، تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لیکن اگر معلوم ہے اور لگا ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 6 بہت زیادہ اور مسلسل حرکتیں کرنا بغیر ضرورت کے، ضرورت نہیں ہے کسی حرکت کی اور مسلسل کر رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کو سکون نہیں ہے، انسان کو خود محسوس ہو جا رہا ہے کہ سکون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ حرکت کی معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ زیادہ حرکت ہے، مسلسل حرکت ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، ہاں کسی کو ضرورت ہو گئی کسی وجہ سے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بلا ضرورت کی حرکت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 رکن کا چھوڑ جانا، نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، 14 ارکان ہیں، وہ رکن اگر اس میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے، جیسے کسی رکعت میں رکوع چھوٹ گیا یا پھر ایک سجدہ چھوٹ گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگی، وہ پوری رکعت کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ خیر نماز باطل ہی ہو جائے گی، اور اگر بھول کر بھی چھوٹا ہے تو وہ رکعت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اس کو دہرانا پڑے گا اس ایک رکعت کو۔ نمبر 8 جان بوجھ کر کوئی رکن بڑھا دینا، یہ تو کمی کرنا ہوا، اور ایک ہے بڑھا دینا، رکوع ایک کرنا ہے 2 رکوع کر دیا تو نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اور اسے جان بوجھ کے کر رہا ہے تو سجدے 2 کرنا ہے 3 سجدے کر لیے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی نماز، لیکن یہ جان بوجھ کر رہا ہے، جب بھولے سے ہو رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ نمبر 9 جان بوجھ کر ارکان کی ترتیب بگاڑ دینا، نماز کی ترتیب جانتا ہے کہ پہلے قیام ہے، ہاں اس میں پھر رفع ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے، پھر رکوع ہے، پھر اس کے بعد پھر اٹھ کے قیام ہے، اس طرح کی پوری ترتیب اس کو معلوم ہے، لیکن وہ ترتیب الٹ کے کرتا ہے یا بگاڑ کے کرتا ہے، پہلے کوئی اور رکن کر لیتا ہے، تو ترتیب کو جان بوجھ کر بگاڑ دینا بھی نماز کیا ہو جاتی ہے،
باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سلام پھیر دینا نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی، نماز ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی اور سلام پھیرنا، ایسی صورت میں بھی کیا ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، کچھ لوگ سلام پھیرنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی پھیر دیتے ہیں نماز، تو ایسی صورت میں بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز میں نقص کیا آپ نے، تو جب تک امام سلام نہیں پھیر دیتا آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ ایسے جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، تو جب تک امام اپنی نماز سے باہر نہیں نکل جاتا سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیر کر اس سے پہلے بھی آپ اپنی چھوٹی رکعت نہیں ادا کر سکتے۔ سمجھ رہے بات؟ کم از کم ایک سلام تو بعض علماء کے نزدیک ہے یہ کہ ایک سلام اس کا مکمل ہو گیا، تو وہ بھی اس صورت میں کیونکہ ایک طرف ہی سلام پھیرا جا سکتا ہے، ایک کی طرف سلام ہے نا، اس صورت میں۔ لیکن اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ امام جب تک نماز سے باہر نہیں نکلا سلام پھیر کر، اس سے پہلے آپ اپنی چھوٹی رکعت پوری نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں سلام ابھی ایک طرف ہی نہیں پھیرا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی رکعت نہیں، جب تک امام کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ چھوٹی رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ 11ویں چیز، قرآن پڑھتا ہے انسان نماز میں، قرات کرتے وقت ایسے انداز سے قرات پڑھ رہا ہے یا ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے جس سے معنی بدل جا رہا ہے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ معنی بدلنا نہیں چاہیے، اس لیے اتنی تجوید ہم کو قرآن کی سیکھنی چاہیے کہ ہم اگر پڑھے ادا کریں تو معنی نہ بدلے، معنی نہ بدلے۔ بہت سارے لوگوں کو تجوید آتی نہیں اور اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ الحمد ہے، ہا سے ہے، الحمد پڑھے گا معنی بدل جائے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا معنی بدل جائے گا۔ قلب ہے اور قلب پڑھ رہا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ قلب کا مطلب دل ہوتا ہے اور قلب کا مطلب چھوٹے کاف سے ادا کریں گے تو اس کا معنی ہے جانور کا، کتے کا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے قلب کہاں دل ہے اور کہاں جانور کتا ہے، تو اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے اگر معنی بدل جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو ہوتی ہے باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا ہے۔ نماز کے کچھ ارکان ہیں، جیسے ہم نے بتایا 14 ارکان ہیں، ایسی کچھ واجبات ہیں، اس کو اگر انسان چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، پہلا تشہد جیسے یہ واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ گیا ہے نماز تو درست ہو جائے گی، سجدے سے کرنا پڑے گا۔ باطل کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے، بھول کر وہ ایسی صورت میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو اعادہ دوبارہ پورا کرنا پڑتا ہے اور سجدے سے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن واجب میں کیسا ہے، واجب میں اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بھول سے اور سجدے سے کر لینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے 13ویں چیز یہ ہے، یہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا، نماز کے دوران نیت توڑ دینا۔ اگر آپ نے نماز کے دوران نیت توڑ دی کہ میں نماز سے باہر نکل رہا ہوں تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ اہم چیز ہے۔ دل میں خیال یہ آ گیا کہ نماز سے میں نکل جاتا ہوں لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوگا۔ ایک رکعت پڑھا، آپ سوچ رہے ہیں میں نماز سے نکل گیا، نیت کر لیا تھا لیکن نماز پڑھا، چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، تو وہ نماز مانی نہیں جائے گی، نماز باطل ہو جاتی۔ نیت کے توڑنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہر عمل میں بھی ہے، نیت آپ نے اگر جو کر لی اس کی بنیاد پر ہی آپ کا فیصلہ ہوگا، اور نیت توڑ دی ہے تو ایسی ہوگا۔ ایسی روزے میں بھی ہے، اگر آپ نے رات میں نیت کر لی تھی کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، کیا کروں گا، نیت توڑ لیا آپ نے، تو اب اسی صورت میں کو نئی نیت کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے نیت توڑ کے پھر صبح ہوئی اور آپ کیا کر رہے ہیں، صبح اٹھے مان لو سحری نہیں کیے تھے، اب آج تو روزہ رکھنا تھا لیکن اب آپ کا روزہ مانا نہیں ہے کیونکہ آپ نے نیت رات میں کیسی کر لی تھی، توڑنے کی کر لی، تو نئی نیت کرنی پڑے گی۔ ایسی ہر عمل میں بھی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے نماز جسے ٹوٹ جاتی وہ ہے زور سے قہقہا مار کر ہنسنا، اتنی تیز ہنسنا کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ قہقہا ہے، زور سے ہنس دیا ہے تو نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں صرف مسکرایا ہے تو نماز اس سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ نمبر 15ویں اور آخری چیز ہے جان بوجھ کر بات کرنا۔ جان بوجھ کر اگر بات کر لیا انسان تو کیا ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بھول کر یا لا علمی میں بات کیا تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور ایک چیز اور ہے، نماز میں کھانا پینا ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کھانا پینا یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے۔ تو یہ 16 چیزیں تھیں جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل۔ اس میں تفصیل بھی ہے لیکن میں یہاں مختصر ذکر کیا تاکہ یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں کما حقہ تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔